وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اللہ تبارک و تعالی کا قرب، اور کوشش کرو اللہ کے دین کے راستے میں۔ پکی بات ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم ہے تقوی کا، دوسرا حکم ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، تیسرا حکم ہے اپنی تمام تر صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں، جان مال، وقت اللہ کے راستے میں لگانے کا۔ یہ 3 باتوں کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان 3 باتوں پر عمل کرے گا تو گارنٹی ہے، پکی بات ہے، وعدہ ہے کہ وہ کامیاب ہے، وہ کامل کامیابی، کامل فلاح اس کو نصیب ہو جائے گا۔ خطاب ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ بات ایمان والوں سے فرما رہے ہیں، اللہ پاک بات اپنوں سے کر رہے ہیں۔ اور ایمان اعتماد علی النبی کا نام ہے، یاد رکھو۔ ایمان کا مختصر لفظ یہی ہے کہ جتنا آپ کا، میرا، جس بندے کا جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، سمجھو اتنا اس کا ایمان ہے۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد بڑھتا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا جائے گا، اور جتنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کمزور ہوتا جائے گا اتنا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ بیٹے کی شادی ہے، اچھا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے، معلوم ہے، بتا دیا، علماء موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، حضور کا طریقہ تو یہی ہے، پر میں ایسے کر نہیں سکتا، میری برادری نہیں مانتی، میرے یار احباب دوست نہیں مانتے۔ تو اب بتائیے اس کا تعلق یاروں کے ساتھ، برادری کے ساتھ زیادہ ہے یا اس کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ زیادہ ہے؟ اگر تعلق اس کا اپنے نبی کے ساتھ زیادہ ہوتا، یہ کہتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے، اس کے بعد میں کوئی برادری، کوئی خاندان کچھ نہیں جانتا۔ ہاں منت کروں گا کہ آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ اس سنت والے طریقے پر۔ جو آ جائے گا اللہ اس کا بھلا کرے، جو نہیں آئے گا تو میں کسی کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اعتماد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تو یہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں شادی پر، یہ فنکشن ہے، یہاں اگر میں وہی شلوار قمیص پہن کے گیا لوگ کہیں گے یہ تو گوار آدمی ہے، اس لیے میں تو یہاں پورا انگریز بن کے جاؤں گا۔ اسی طریقے زندگی کے کسی معاملے میں دیکھو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، چاہے وہ یاروں دوستوں کو اٹینڈ کرنے کا موقع ہو، چاہے وہ اپنی وضاحت شکل و صورت بنانے کا موقع ہو، ہر موقع پر دیکھنا یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو موجود کھڑی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو موجود کھڑا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو موجود کھڑا ہے۔ اب اگر وہ بندہ اس طریقے کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے پھر بھی اپناتا نہیں ہے اور وہ اپناتا کسی اور کو ہے، یہ خود فیصلہ کرے کہ اس کا ایمان، اعتماد کا تعلق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ایمان ہمارا ہمیں بستر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لے جا سکتا تو کل ہم کیسے امید لگائے ہوئے ہیں یہ ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ جو ایمان ہمیں بستر سے مسجد تک نہیں لا جا سکتا، جو ایمان ہمیں 5 روپے کے جھوٹ سے نہیں بچا سکتا، 5 روپے کے دھوکے سے نہیں بچا سکتا، کسی کے ساتھ 2 نمبری اور فراڈ کرنے سے نہیں بچا سکتا، وہ ہمیں جہنم جیسے عذاب سے کیسے بچائے گا؟ وہ ایمان ہمیں اللہ کے قہر، غضب، غصے سے کیسے بچائے گا؟ اس لیے اللہ پاک بات فرما رہے ہیں ایمان والوں سے، اور ایمان نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کا۔
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، بس میرے لیے یہی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے کسی اور طرف دیکھتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ پاک اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اس نے ہمیں کافی رہنمائی نہیں فرمائی، اس نے ہمیں مکمل شریعت نہیں دی، اس نے ہمیں پورا دستور زندگی، انداز زندگی، طرز زندگی نہیں دیا؟ جب دیا ہے تو بس ہمارے پاس تو سب کچھ بنا بنایا موجود ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اے میرے ماننے والے، اے مجھ سے یقین اور اعتماد کا تعلق رکھنے والے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لیکن یاد رکھیے ڈرنے کا ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے تقویٰ۔ خوف نقصان دہ چیز سے ہوتا ہے، سانپ سے ڈر لگتا ہے، شیر سے ڈر لگتا ہے، کتے سے ڈر لگتا ہے، کسی شریر انسان سے ڈر لگتا ہے، یہ ڈر ہے نقصان کا۔ اللہ سے جو ڈر ہے وہ نقصان کا نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ سے ڈر، باپ سے ڈر، پیر سے ڈر، یہ نقصان کا نہیں ہے، یہ ڈر محبت کا ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ ڈر ہے۔ ہر وقت بندہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے منہ نہ موڑ لیں، میرے اللہ مجھ سے اعراض نہ کر لیں، میرے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے لا تعلقی نہ کر لیں۔ اس لیے باپ سے ڈرتا ہے کہیں باپ ناراض نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے دشمن سے ڈرتا ہے اور ایک باپ سے ڈرتا ہے، لیکن دونوں ڈروں میں فرق ہے۔ وہاں نقصان کا ڈر ہے، یہاں نقصان کا ڈر نہیں، یہاں محبت اتنی ہے کہ کہیں میری اس محبت میں فرق نہ آ جائے، میری اس محبت میں کمی نہ آ جائے، میری اس محبت میں نقص نہ آ جائے۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ناراض ہونے سے ڈرو، اللہ کے روٹھ جانے سے ڈرو، اللہ کی مخالفت سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف قرب تلاش کرو۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے وسیلہ کہتے ہیں۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے اپنے نبی کے لیے وسیلہ مانگتا ہوں۔ کیا مانا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وسیلہ ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے انتہائی قریب ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو ملنا ہے پوری انسانیت میں سے۔ فرمایا مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اللہ پاک مجھے ہی دے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور فرمایا جو میرا بندہ، میرا امتی میرے لیے اس مقام وسیلہ کی دعا مانگتا رہے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے ضرور سفارش کروں گا۔ حلت لہ الشفاعہ، میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جائے گی جو بندہ میرے لیے مقام وسیلہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ اب اس کو بھی مقام وسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے عرش کے انتہائی قریب ہے۔ تو وسیلہ کا معنی قربت ہے۔ اب کوئی بندہ نماز کو وسیلہ بناتا ہے اللہ کے قرب کا، کوئی بندہ صدقہ خیرات کو وسیلہ بناتا ہے اللہ کے قرب کا، کوئی بندہ تلاوت ذکر تسبیحات کو وسیلہ بناتا ہے اللہ کے قرب کا۔ یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جتنے اعمال اور عبادات ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی نیک آدمی کا وسیلہ دیتا ہے، یاد رکھیے نیک آدمی کا وسیلہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے گوشت پوشت ہڈیوں شکل و صورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ میرا وسیلہ نہیں دیتے، آپ ایک اللہ کے ولی کا وسیلہ دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نیک اعمال، اس کے اندر تقویٰ طہارت ہے۔ تو گویا یہ جو ہم ذات کا کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں نبی، فلاں اللہ والا، وہ ذات مقصود نہیں ہوتی، ان کے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے اعمال اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ
کہ 3 آدمی غار کے اندر تھے، بارش آندھی کا موسم بنا تو اوپر سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ وہ تینوں پریشان، پتھر اتنا بھاری ہے کہ اگر ہم تینوں بھی زور لگائیں، ساری زندگی لگائیں، ہم سے ہلتا ہی نہیں ہے، اور کوئی اور بندہ یہاں ہے نہیں جو ہمارے راستے سے پتھر ہٹائے، ورنہ اندر تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ اب زندگی سے مایوسی، اس حال میں واپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہر بندہ اللہ سے دعا مانگے اور اپنی زندگی کا وہ عمل یاد کر کے مانگے، اس عمل کے وسیلے ذریعے سے مانگے جو عمل اس کی نگاہ میں صرف اور صرف خالص اس نے اللہ کے لیے کیا۔ ہر بندے نے اپنے اپنے عمل کی دعا مانگی۔ پہلے نے دعا مانگی، یا اللہ فلاں کام میں نے کیا تھا صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اور تو جانتا ہے اگر واقعتاً وہ تیری رضا کے لیے تھا تو مہربانی فرما اس پتھر کو ہمارے غار کے منہ سے ہٹا دے۔ تو وہ اتنا سرک گیا کہ 1/3 جتنا ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے یہی کیا، تیسرے نے یہی کیا، تو پتھر ہٹ گیا، راستہ بن گیا۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے جو وسیلہ دیا ہے وہ اعمال کا دیا ہے، تو اصل وسیلہ اعمال کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی پیر کی، کسی شخص کی ذات مقصود نہیں ہوتی، اس کی گوشت پوست چمڑا ہڈیاں مقصود نہیں ہوتی، مقصود اس کے وجود سے صادر ہونے والے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ ولی بنا ہی اعمال کی وجہ سے ہے، اگر اس میں وہ اعمال نہ ہوتے تو ولی ہوتا۔ ولی ہوتا ہی اعمال کی وجہ سے کہ وہ اتباع سنت کرتا ہے، اتباع شریعت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی و تابعداری کرتا ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ نے اس کو اپنی محبت و ولایت عطا فرمائی ہے۔ تو وسیلہ اعمال کا، جتنے بھی اعمال ہیں یہ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ یہ اللہ کے قرب کا، وسیلے کا معنی ہی قرب ہوتا ہے۔ اور ایک وسیلہ کا لفظ ہے سین کے ساتھ، جیسے یہاں آیا، ایک وسیلہ کا لفظ ہے سواد کے ساتھ، سواد کے ساتھ وصل ہو، جیسے کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال ثنا، وہاں وصال سواد کے ساتھ ہے، وصل وصال وہ سواد کے ساتھ، اس کا معنی بھی ملاپ ہے، لیکن اس کا معنی مطلقاً ملاپ ہے، دو کا جڑ جانا۔ لیکن یہاں وسیلہ سین کے ساتھ جب ہوگا، اس میں دو کا جڑنا ہے محبت کے ساتھ، کہ میں اپنے اللہ سے جڑنا چاہتا ہوں، میرے دل میں اپنے اللہ کی محبت ہے، میں اپنے نبی سے جڑنا چاہتا ہوں، میرے دل میں میرے نبی کی محبت ہے، میں قرآن مجید سے جڑنا چاہتا ہوں، میرے دل میں قرآن کی محبت ہے۔ تو محبت جس جوڑ کا ذریعہ بنے اس کو وسیلہ سین کے ساتھ کہتے ہیں، اور مطلقاً جو جوڑ ہو وہ سواد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی ڈھونڈو، اللہ کا وصال، اللہ سے ملاپ کے متلاشی رہو۔ یعنی تمام اعمال صالحہ، چاہے وہ صدقہ خیرات ہوں، چاہے وہ تسبیحات و تلاوت و ذکر ہو، چاہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور ایسے اعمال ہوں، ان سب کا مقصد یہ ہو کہ مجھے اللہ مل جائے۔ اور باقاعدہ اللہ والوں کو یہ دعائیں کہ آئے اللہ میں تجھ سے تجھ ہی کو چاہتا ہوں، تیرے سے بھی تیرے ملاپ کا سوال کر رہا ہوں۔ مانگنا تو اللہ سے ہے، کسی اور سے تو نہیں مانگنا کہ تو ہمیں اللہ ملا دے، اللہ سے بھی اللہ ہی کو مانگنا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگتا ہوں کہ تو میرا بن جا، مجھے اپنا بنا لے۔ اور فرمایا تیسرا حکم تھا وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو، اپنی تمام تر صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں، قابلیتیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا دو، کس میں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فی سبیل، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنا سب کچھ لگا دو۔ تو فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور مجاہدہ کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں۔ جب یہ 3 کام کرو گے لعلکم تفلحون، پکی بات ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی انسان، ہر بندہ تلاش کامیابی کر رہا ہے، کامیاب زندگی، کامیاب کاروبار، کامیاب فلاں، کامیاب فلاں، کوئی بندہ عقل والا ناکامی نہیں چاہتا۔ اور پکی بات ہے قرآن مجید کے اندر ہے، کامل کامیاب وہ بندہ ہے
ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ بندہ پکی بات ہے کامیاب۔ کامیاب جو اللہ کے قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان نے کہا ہے، وہ اس کو کہا ہے کہ جہنم سے بندہ بچا لیا جائے اور جنت کے قابل بن جائے، یہ بندہ کامیاب ہے۔ چاہے یہ جھونپڑی میں رہتا ہو، چاہے یہ بنگلے کوٹھی میں رہتا ہو، چاہے یہ گھٹیا کمزور سا ہلکا پرانا پھٹا سا لباس پہنتا ہو یا لاکھوں والے سوٹ پہنتا ہو، چاہے یہ پیدل چلتا ہو، سائیکل پہ چلتا ہو یا کروڑوں والی گاڑیوں میں گھومتا ہو، کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔